ہو کیا آج ہی نہیں لگا ہے ہاں ٹھیک ہے نا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بمقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد وآل محمد حضرات ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ شاعر بانو بنت اسحاق حسین احمد حسین ابن مرتضیٰ حسین اور اپنے اپنے مرحومین کو تمام مرحومین کے مومنین مومنات کے روح کو وصال فرما دے بسم اللہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں اور سید الساجدین امام زین العابدین ایک اور صلوات پڑھی ہے ٹھیک ہے بس تو جتنے بھی اس دنیا میں سجدہ کرنے والے ہیں سب کے جو ہے چوتھے امام سید الساجدین سید و سردار تو جان مطلب کہ جو آج کی تاریخ بارہ کی چوتھے امام کے مناسبت سے ہے اور امام نے جو صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کی کتاب ہے اور اگر انسان غور کرے تو تمام چیزیں جو ہے اس میں موجود ہے تمام چیزیں موجود ہے کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں اگر بارش کے لیے دعا کرنی ہے تو کس طریقے سے مناجات کرے اولاد کے لیے کس طریقے سے مناجات کرے مشکلات میں گھر جائے تو امام کی جو 7ویں دعا ہے نا بہت تاکید ہے صحیفہ کاملہ کی ہے نا کہ جب انسان مشکلات مصائب میں گھر جائے تو دعا کرے اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے پریشان نہیں ہیں ہر شخص جو ہے مشکلات میں گرفتار ہے وہ الگ مسئلہ ہے یا تو وہ اللہ کی طرف سے ہو آزمائش ہو اللہ کی طرف سے ہو یا مثلا جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو ہے نا روایات میں ہے نا سنتے رہتے ہیں بعض چیزیں بعض مشکلات ایسی بھی ہیں کہ موت کو بھی ہے نا مصیبت سے تعبیر کیا بہرحال اس میں جو ہے اختیار نہیں ہے کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے حتمی ہوتا ہے کچھ اور کچھ چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ انسان کی گناہوں بدعمالیوں کی وجہ سے مشکلات میں گرفتار رہتا ہے تو حکم ہے کہ دعا کے لیے اور 7ویں دعا خاص طور سے تاکید ہے کہ انسان جو ہے وہ دعا کرے اور جب انسان دعا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے یہی چیز ہے کہ انسان کو ہے نا مایوسی سے روک دیتا ہے
ورنہ جو ہے آپ دیکھیں دنیا میں کہ جن کے پاس جو ہے دعاؤں کا ذخیرہ نہیں ہے تو مشکلات میں جب گرفتار ہو جاتے ہیں، اب کیا سوچتے ہیں، برابر دیکھتے رہتے ہیں نا اخبار وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتے ہیں، اب کیا سوچتے ہیں، اب سوچتے ہیں بس اب آگے راستہ ہی نہیں ہے، اب یہ سمجھتے ہیں آگے قدم بڑھائیں گے تو پھر جو ہے مثلاً ہے نا آگ میں سمندر میں ہے نا گر جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مایوس ہو جاتے ہیں، جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر سنتے رہتے ہیں کہ پھر جو ہے کیا ہے اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا لیتے ہیں، ہے نا مرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہے جن کے پاس جو ہے یہ دعا ہے، دعا کا ذخیرہ ہے، تو وہ جو ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پروردگار نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ دعا کرو، وعدہ کیا ہے، اب جو ہے انسان کے لیے جو بہتر ہو اسی کے مطابق پروردگار قبول کرے گا۔ انسان کا وعدہ نہیں ہے، انسان ہے کہ وعدہ کرتا ہے، لیکن جو ہے یہ بہت تاکید ہے کہ اگر جو ہے وعدہ کرو کوئی تو پھر جو ہے نا وفا کرو، ایسا نہیں کہ وعدہ کرنے کے بعد جو ہے انسان مکر جائے، کوئی چیز بھی ہو، مسئلہ بات چیت ہو، دیگر چیزیں ہوں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں نا، وعدہ آپ کرتے ہیں، مثلاً جو ہے آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب اگر یہ کہے کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں نہیں آئے تو آپ نے کہا نہیں ہم آئیں گے، نہیں وعدہ کریے آپ کہ کل آئیں گے، ہوتا ہے نا، وعدہ کریے کہ آئیں گے۔ یا جو ہے مثلاً جو ہے بچے سے آپ کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے نا فلاں چیز چاہیے، فلاں سامان چاہیے، تو کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ لائیں گے، تو بچہ بھی کبھی کہتا ہے نا وعدہ کریے کہ یہ جو ہے آج شام کو لے کر آئیں گے، تو اس طریقے سے اپنا ذہن میں بنا لیجئے گا نا کہ جانا ہے کہیں یہ ہے یا فلاں چیز دینا ہے یا مثلاً جو ہے فلاں کام کرنا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، ارے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے آپ کا ہم کل کر دیں گے، کرتے ہیں نا وعدہ، ہے نا، تو یہ بہرحال یہ وعدہ ہو گیا کہ انسان وعدہ کرتا ہے اور کرنے کے بعد جو ہے وہ ہر ایک کی بات نہیں وفا نہیں کرتا۔ تو یہ عہد جو ہے جیسا کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو عہد کرو تو پھر جو ہے وفا کرو۔ ایک واقعہ سنا دے دقیق، ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایران میں جو ہے سوسانی جب حکومتیں اور بادشاہ جب تھے تو اس دور میں ایک شخص تھا، بادشاہ نیمان نام تھا اس کا، تو بہرحال نکلا وہ شکار کے لیے، جب شکار کے لیے صحرا میں نکلا کچھ دور پہنچا تو بہت دور جو ہے دیکھا کہ ایک جانور ہے، جو بھی جانور گوکھر وغیرہ رہا ہوگا، دیکھا تو گھوڑا دوڑا دیا، اب ظاہر سی بات ہے جب دوڑایا تو وہ جانور تو ملا نہیں، اب بہت دور نکل گیا، جب بہت دور نکل گیا اب کیا ہوا، شام ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگا کیا کرے، تو اب بلندی پہ گیا، اور بلندی پہ جانے کے بعد یعنی پہاڑی وغیرہ پہ اونچائی پہ گیا، جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیا دیکھا، دور جو ہے ایک روشنی آ رہی ہے، اب جب قریب گیا تو معلوم یہ ہوا کہ خیمہ ہے اور ایک شخص ہے ایک عورت ہے میاں بیوی، تو پہنچا، جیسے ہی پہنچا سوال کیا نام کیا ہے، تو کہا کہ ہمارا نام جو ہے حنظلہ ہے، جناب عیسیٰ کے پیروکار میں سے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے، دیر ہو گئی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہے آپ کے یہاں مہمان ہو جائے۔ اس نے جو ہے کہا کہ آپ کا استقبال ہے نا، آپ جو ہے ہمارے مہمان ہیں، آج رکیے رات میں یہیں کھائیے پیجیے۔ بہرحال اور گھوڑا وغیرہ جو ہے باندھ دیا، کیل ول دے دیا، جو بھی ہے نا کہ باندھ دو، استراحت کرو، آرام کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے عورت نے یہ کہا ہمارے پاس جو ہے روٹی آمادہ کر دیتے ہیں اور بھیڑ وغیرہ ہے، دودھ بھی ہے نا دو کر اور اسے کاٹ ووٹ کر ہے نا ران وغیرہ بھون کر کھلا دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کھا لیا۔ اب جب صبح ہوئی تو اب جانے لگا، جب جانے لگا کہا کہ دیکھو ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں، کبھی بھی ہمارے یہاں بھی آ جانا، دعوت دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ میزبان ہو، ہم جو ہے تمہارے یہاں مہمان تھے لہذا آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ اب جو ہے وقت گزر گیا، بہرحال کچھ دن گزرا، اتفاق سے حالات نے کروٹ لیے،
اب اس کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھو اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آ جانا، لہٰذا چلو وہیں چلتے ہیں۔ اب جو یہ بیوی کے ساتھ گیا، حنظلہ بیوی کے ساتھ جیسے ہی پہنچا تو اس کا کام یہ تھا کہ سال میں یوم غم مناتا تھا ایک دن، جو ان کے ہے نا مر گئے تھے ہے نا ندیم وغیرہ جو تھے تو یوم غم مناتا تھا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اس دن جو ہے باہر سے کوئی آ جاتا تھا تو اسے قتل کر دیتا تھا، اس کا یہ رسم تھا، بدعت رسم۔ بہرحال حالات بھی ایسے کہ یہ پہنچا بھی تو اتفاق سے اسی دن پہنچا کہ جس دن جو ہے وہ یوم غم منا رہا تھا۔ اس کا تھا یہی کہ یوم غم مناتا سال میں ایک دن، جو باہر سے بھی آ جائے شہر سے اسے قتل کر دیتا تھا، اس کا ایک رسم تھا، بدعت رسم۔ اتفاق سے جو ہے یہ اسی دن پہنچ گیا۔ اب جب اسی دن پہنچا تو نعمان نے دیکھا تو بہرحال چاہتا نہیں تھا، میزبان ہے وہ، دلی جو ہے وہ چاہتا نہیں تھا کہ ہم اسے قتل کریں، اس لیے کہ ہم نے وہ جو ہے پناہ لیا، سوچ رہا تھا کہ ہم نے پناہ لیا ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ لیکن بہرحال اس کا یہ مسئلہ تھا کہ جو بھی باہر سے اس دن آ جائے، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن جو بھی سوال کرنا ہے تم سوال کرو، جو بھی لینا چاہتے ہو ہم سے لے لو۔ یہ بھی سوچا کہ دولت جو ہے زندگی کا نعم البدل تھوڑی ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قتل کر دیجئے، لیکن جو ہے ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم اپنے وطن شہر میں چلے جائیں، اور جانے کے بعد لوگوں سے کہہ دیں الوداع کہہ کے آئیں کہ اب ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے کوئی ضمانت لے تو۔ اب جو ہے درباریوں پہ نظر دوڑایا، وعدہ والا یاد ہے نا، ذہن میں ہے نا ابھی، ذہن رہے تو اب جو ہے دوڑایا ذہن ادھر ادھر، کوئی آمادہ نہیں ہوا۔ آخر میں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم ضمانت لیتے ہیں، یہ جائے اپنے وطن۔ کہا سوچ لو، اگر جو ہے یہ نہیں آیا تو پھر جو ہے ہم تمہیں قتل کریں گے۔ کہا ہم ضمانت لیتے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے چلا گیا، اتفاق سے پھر جو ہے وہی دن آ گیا، 1 سال گزرنے کے بعد وہ دن آ گیا۔ اب جب آ گیا پھر یوم غم منا رہا تھا، سب آ گئے ہے نا، اسے بھی ہے نا بند کرا دیا، ایسا نہ کہ بھاگ جائے ہے نا۔ اب جو ہے کہا لے کر آؤ، وقت معین تھا۔ اب جیسے ہی وقت معین ہوا یہ شخص حاضر کیا گیا، ادھر جو ہے بادشاہ نے مہمان نے حکم دیا کہ اب جو ہے سزا دی جائے، اسے قتل کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سورج جو ہے مکمل ڈوب جائے ہے نا تب نا غروب ہو جائے، تھوڑا سا اور مہلت دے دیجئے، 2-4 منٹ اور انتظار کیجئے۔ کہا نہیں اب وقت قریب ہے، اب جو ہے اسے قتل کیا جائے۔ ابھی حکم دے رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے حنظلہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اب جب دوڑتا ہوا آیا تب جو ہے اس نے سوال کیا، یہ بھی ذہنی طور پہ آمادہ نہیں تھا، چاہتا نہیں تھا اسے قتل کرے، محسن تھا نا، وہ چاہ رہا تھا یہ قتل ہو جائے۔ اب جو ہے وہ ناراض ہوا، کہا کہ بہترین موقع تھا، تم جو ہے چنگل سے نکل گئے تھے، پھر کیوں آ گئے؟ کہا کہ دیکھیے ہم نے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے آئیں گے۔ تو فوراً سوال کیا کہ کس کے ماننے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم جناب عیسیٰ کے پیروکار ہیں۔ جیسے اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے تعلیم دو، اور ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں، اور آخر کار جو ہے اسے بھی بخش دیا، اس کی بھی جان بچ گئی۔ ایک سلوات پڑھیے، سمجھے؟ تو وعدہ امام نے فرمایا کہ جو وعدہ کرو تو پھر جو ہے اسے وفا کرو، عہد کرو، جو عہد کر لیے اسے جو ہے پورا کرو۔ پھر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہدایت مرشدہم، کہ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے سے، مشورے کے سلسلے سے، کہ لوگوں کی ہدایت کرو۔ دیکھیے ہدایت سے مراد جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن کا تعلیم، توحید کا تعلیم، یعنی صرف جو ہے یہی نہیں ہے۔ ہدایت سے مراد یہاں یہی ہے
کہ جس فن میں جو ماہر ہے، جس فن میں ماہر ہے تو پھر جو ہے اس کی ہدایت کرے اس راہ میں جس میں، بہرحال بہت وسیع ہے فکر، آپ سوچتے رہیں کہ اس میں جو ہے اس کی ہدایت کرے، رہنمائی کرے، تو فرمایا کہ ہدایت کرو۔ اور پھر جو ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے کو بہترین مشورہ دو اور ایک دوسرے سے مشورہ لو، اور مشورہ لے کر جو ہے اگر کام کرے گا تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہوگا، ہے نا۔ مشورہ لو، مشورہ لے کر کرو گے تو کبھی جو ہے دھوکہ نہیں کھاؤ گے، لیکن مشورہ دے تو مثلا یہ نہ سوچ لے کہ ہم سے جو ہے ان سے صاحب و سلامت نہیں ہے نا، ہم سے جو ہے جم نہیں رہی ہے، لہذا جو ہے بہترین موقع ہے مشورہ لینے آئے تو ایسا مشورہ دو کہ یہ پھنس جائے۔ یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ہے شان اہل بیت کے خلاف ہے، اہل بیت کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ خود جو دشمن تھے اور جب وہ آتے تھے مولا علی سے مشورہ لینے تو مولا علی انہیں مشورہ دیتے تھے، یہ جو ہے اس سے خلاف ہے، شان اہل بیت کے اور ان کے حکم کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کو مشورہ، یعنی بہترین مشورہ دو، ایک دوسرے سے جو ہے تم مشورہ کرو اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہے تم اس پہ عمل کرو۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے انسان ہو۔ دیکھیے پروردگار جو ہے ستار العیوب ہے، وہ جو ہے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے نا، گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے۔ یہاں تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دیکھ لے کسی کو، کسی کے بچے کو اگر دیکھ لے کہ سگریٹ پی رہا ہے چھپ چھپ کر، تو اب جو ہے سب سے بولیں گے کہ فلاں کا بچہ جو ہے نا سگریٹ پیتا ہے۔ یہ جو ہے نا انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے بڑے پیار اور محبت سے اس سے ملیے اور تنہائی میں لے جا کر سمجھائیے کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، نہ کہ یہ کہ مثلا جو ہے ہر ایک سے جو ہے یہ کہنے لگے کہ فلاں کا، ایک مثال دے دیے ہیں، اسے مثال دے دیے کہ فلاں، باقی سب سوچ لیے ذہن میں فلاں کا بیٹا جو ہے نا سگریٹ پی رہا ہے، فلاں کا بیٹا سگریٹ، اس طریقے سے یعنی عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو زمین ہے اور اس میں جو ہے مردے کو دفن کرتے ہیں، اب نہ جانے جو ہے کیسی کیسی بدبو پیدا ہو اس کے اندر، لیکن زمین جو ہے اس بدبو کو باہر نہیں آنے دیتی ہے۔ تو کم سے کم انسان کا اتنا ضمیر تو کم سے کم زمین سے تو بلند ہو ضمیر۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، ہے نا، پردہ ڈالو، اس پہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا دقیق، سن لیجئے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا تو ایک صحابی کی برائی کر رہا تھا، تو دوسرے صحابی نے کہا نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، تم کیوں جو ہے برائی کر رہے ہو؟ اس نے بتایا اس شخص سے کہ فلاں شخص جو ہے تمہاری بہت برائی کر رہا تھا، بیٹھ کے بہت برائی کر رہا تھا۔ تو وہ شخص کہا ہے اللہ کے رسول فلاں جو ہے ہماری برائی کر رہا تھا۔ رسول اسلام نے کہا اسے بلاؤ۔ اب وہ آیا، رسول اسلام نے کہا کہ کیوں برائی کر رہے تھے؟ پھر اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اسے جو ہے خود دریافت کیجئے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کہ رسول جو ہے یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن صرف واجبات پڑھتا ہے، نماز دیگر جو ہے نوافل نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پوچھئے
کہ کیا بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے؟ کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پڑھتے ہیں لیکن مستحبات نہیں پڑھتے. پھر کہا کہ اللہ کے پوچھیے کیا ہم روزہ نہیں رکھتے؟ کہا رکھتا ہے، بس ماہ رمضان میں واجب روزہ رکھتا ہے، باقی مستحب روزہ نہیں رکھتا. کہا اللہ کے رسول پوچھیے کیا ہم مغرب سے پہلے کھا پی لیتے؟ کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر کہا کہ اور کیا ہم زکوٰۃ نہیں دے؟ کہا نہیں نہیں زکوٰۃ دیتے ہو ہے نا، لیکن جو ہے صرف جو واجب وہی دیتے ہو، انفاق وغیرہ الگ سے نہیں کرتے. کہا اللہ کے رسول پوچھیے کیا مطلب زکوٰۃ میں جو دیتے ہیں خراب گندم وندم رہتا ہے، گھن ان ملا رہتا ہے؟ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، خراب گندم اس طریقے سے مٹی وہ سب ملا رہتا ہے. کہا نہیں نہیں صرف جو ہے واجبات ادا کرتا ہے. تو رسول اسلام نے کہا ہمارے بزم سے چلے جاؤ، کہ جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو سکتا ہے یہی اللہ کے نزدیک محبوب ہو. پڑھیے صلوات محمد والے ہے نا. اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھ رہے ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کے نزدیک جو ہے بہت محبوب ہو. تو بات رہ جائے گی چوتھے امام کی ہے نا. ایک دو جملہ اور. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. اچھا جلدی سے سن لیجئے، جو یاد آیا سن لیا کیجئے ہے نا. کہ دیکھیے اگر انسان سبق لینا چاہے تو سبق لے سکتا ہے. کہ ایک شخص کا جو ہے بیوی شخص تھا، زوجہ اور شوہر میں اختلاف ہو گیا. اب یہاں تک نوبت آ گئی، طلاق ہونے تک نوبت آ گئی. تو لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا بیوی کا غیبت کرنا یہ حرام ہے. پھر بہرحال طلاق وغیرہ ہو گیا. کچھ دن کے بعد ہے نا سب جو عدہ وغیرہ جو احکامی ہے وہ گزارنے کے بعد دوسری شادی ہو گئی. تو پھر پوچھا اچھا یہ بتا دو تم نے بیوی کو کیوں طلاق دیا؟ تو کہا دوسرے کی بیوی کی غیبت کرنا حرام ہے. سمجھ گئے آپ نا. اس سے سبق پڑھیے صلوات محمد والے. تو امام نے فرمایا، پڑھے نا ابھی 15-16 منٹ 2-3 منٹ اور سن لیجئے جلدی سے. تو چوتھے امام نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، عزت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، عہدہ چاہتا ہے. ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دولت چاہتا ہے تو دولت کس سے مانگے گا، کس سے سوال کرے گا؟ خوش لباس سے سوال کرے گا نا. جس کے پاس جو ہے پیسہ ہو اسی سے سوال کرے گا. غریب سے تو مانگے گا نہیں. معلوم ہوا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس سے نہیں سوال کرے گا نا. کوئی فقیر سے تو نہیں مانگے گا نا 100 روپیہ دے دو. فقیر جو بیٹھا ہے اس سے تو مانگے گا نہیں. یعنی خوش لباس سے مانگے گا. جس کے پاس دولت ہو تو اسی سے مانگے گا. تو امام نے فرمایا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ صاحب دولت ہو. تو اگر جو ہے صاحب دولت ہونا چاہتا ہے تو پھر اس سے سوال کرے کہ جو پوری کائنات جس کی محتاج ہے. یعنی پروردگار سے جو ہے اس کی بارگاہ میں سوال کرے. اور جو ہے انسان جو ہے عزت چاہتا ہے تو عزت چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے. خود جو ہے آج کی دعا میں ہے مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا شب جمعہ کی دعا ہے نا، رفعتی کر کے ترجمہ پڑھیے گا. اب اس میں جو ہے کہ انسان چاہتا ہے بلند ہو جائے، کسی منصب پہ ہو، کوئی عہدہ ہو. تو اگر جو ہے انسان کے ذریعے اگر بلند ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا. اسی شب جمعہ کی دعا اس میں یہ ہے کہ پروردگار جسے بلند کر دے اسے جو ہے کوئی گرا نہیں سکتا، اور پروردگار جو ہے جسے گرا دے تو پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو بہرحال امام نے جو بتایا ہے بہت سے حقوق ہیں، بعد میں سن لیجئے گا. تو مختصر یہ کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی نے منہال نے جب سوال کیا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، سید سجاد نے کہا شام الشام الشام. ہاں عزیزان محترم یہ ایام ہے ایام عزائے فاطمیہ. بس ایک فقرہ روایت میں ملتا ہے کہ روز معاشر جب شہزادی
سواری آئے گی تو ایک مرتبہ آواز آئے گی کہ یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس، سب اپنی آنکھیں بند کر لیں. بس آخری فکرہ، آنکھیں بند کر لیں. سب اپنی آنکھیں بند کر لیں گے. ایک مرتبہ حکم ہوگا علی آپ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. رسول سے حکم ہوگا آپ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. رسول اسلام کہیں گے پروردگار یہ میری بیٹی ہے. مولائے کائنات کہیں گے پروردگار یہ میری زوجہ ہے. ایک آواز آئے گی علی و رسول فاطمہ جس حالت میں آئیں گے، اے علی آپ نہ دیکھ سکیں گے، اے رسول آپ نہ دیکھ سکیں گے. علی اصغر کا جلا ہوا جھولا، حسین کا جلا ہوا کرتا، پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. باسر اخلاص پر کر شہربان بنت اسحاق حسین احمد حسین ابن مرتضیٰ حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو حساب. بسم اللہ. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الله السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم